بھارتی سپریم کورٹ کے متعصبانہ فیصلے کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج۔ کل جماعتی کانفرنس کے تحت اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے الادیتا سے۔ جی الادیتا۔ جی بالکل، بھارتی سپریم کورٹ کے متعصبانہ فیصلے کے خلاف کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ 370A کے خاتمے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور جس طرح آج بھارتی سپریم کورٹ نے ایک متعصبانہ فیصلہ دیا ہے، اس کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج ہیں۔ ہمارے ساتھ حریت رہنما ایڈوکیٹ پرویز بھی موجود ہیں۔ بتائیے گا، جس طرح آج فیصلہ دیا، کشمیری احتجاج کر رہے ہیں، اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطالبات آگے کیا ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ یہ انتہائی متعصبانہ فیصلہ ہے، کیونکہ 5 اگست 2019 کو جب ہندوستان نے اس کشمیر کی اسپیشل پوزیشن آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا تھا، تو ہم نے اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ آپ نے دیکھا کہ 6 مہینے تقریباً کشمیر بند رہا، میڈیا کی کوئی آواز باہر نہیں آئی، اور آج بھی کشمیری مقید ہے۔ لیکن ہم نے ایک آپشن ایکسرسائز کیا تھا، شاید اس فیصلے کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور اس کے خلاف کوئی اچھا اور انصاف پہ مبنی فیصلہ ہوگا۔ لیکن آج ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے افضل گورو کو، ایک بے گناہ کشمیری رہنما کو پھانسی چڑھایا، اور ریزننگ یہ دی کہ ہم نے ہندوستان کی کانشنس کو مطمئن کرنا ہے، گو کہ اس کے خلاف کوئی گواہی نہیں تھی۔ آج انہوں نے پھر یہی دہرایا کہ ان کو ہندوستان کی عوام کو مطمئن کرنا ہے، بی جے پی کو مطمئن کرنا ہے اور دنیا کو گمراہ کرنا ہے۔ اس لیے جو یہ فیصلہ ہے، اس فیصلے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے۔ جنیوا کنونشن کہتا ہے کہ آپ نے آکیپیشن جہاں پہ آپ نے کیا ہے، وہاں پہ آبادی کا تناسب آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے پچھلے 4 سال سے 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اسٹیٹ سبجیکٹ دیا، ان کو آباد وہاں پہ کر رہے ہیں، اور آج آپ نے پہلے آکیپیشن کیا، آپ نے 47 میں، 5 جولائی کو آپ نے انیکزیشن کیا، اور اب آپ سیٹلرز کالونی وہاں پہ بسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس فیصلے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے بڑے منفی اثرات پڑیں گے تحریک آزادی کشمیر پر، کیونکہ ہندوستان اس کو بیچے گا انٹرنیشنل لیول پر، کہے گا کہ ہمارے سپریم کورٹ نے اس کو جناب انڈورس کیا ہے۔ لیکن اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہیں، اقوام متحدہ سے کیا مطالبات آج لے کر آئے ہیں؟ یہی آرگومنٹس ہمارے وکلاء نے سپریم کورٹ میں اٹھائے تھے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، آپ اس آرٹیکل کو ایبریگیٹ نہیں کر سکتے، لیکن سپریم کورٹ نے ان کو شٹ اپ کال دے دی۔ ہمارے وکلاء کو پراپرلی یہ مقدمہ لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ 16 دن یہ ٹرائل چلایا، 3 سال 4 سال اس کو پینڈنگ رکھا، جب تک ہندوستان نے وہاں پہ اپنے پنجے مضبوط نہیں کیے، اس کو اٹھایا، 16 دن ٹرائل کیا، اور اس کے بعد جو یہ فیصلہ دیا آج یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے خلاف، انسانی حقوق کی جو چارٹر ہے اس کے خلاف، شملہ ایگریمنٹ کے خلاف، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان مسئلہ کشمیر کی فریق ہے، انہیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس کے خلاف کم سے کم انٹرنیشنل کورٹ کا اگر جوریڈکشن نہیں تو ایڈوائزری اوپینین ان سے لینی چاہے۔ اس فیصلے کو دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے؟ بالکل، کشمیری اس فیصلے کو بالکل مسترد کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہیں ان کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے۔ آج جو سپریم کورٹ نے، بھارتی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، اس کو بالکل مسترد کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے آفس کے سامنے کشمیری احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس وقت نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ کشمیری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا، آج کے فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہندوستان کی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آج آیا ہے، ہم کشمیری ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ایسا ہی کریں گے۔ جو آج ہمارے لیے ان کا فیصلہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ اس فیصلے کے اثرات کل شام سے ہی کشمیر وادی کے اندر لوگوں کو محسوس ہو رہے تھے۔ کل شام کو ہی پورے ویلی کے اندر پولیس فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے، اور کشمیریوں کو احساس ہو چکا تھا کہ کل صبح کیا فیصلہ آنے والا ہے۔ ہندوستان آج جو فیصلہ آیا بھارتی سپریم کورٹ کا، آپ اقوام متحدہ کے آفس کے لیے کیا میمورنڈم لے کر آئے ہیں؟ جی، آج جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے، یہ فیصلہ پہلے سے ہی امید تھی کہ وہ دیں گے۔ جس طرح انہوں نے افضل گورو شہید کو جو پھانسی دی تھی، اس میں بھی سپریم کورٹ نے یہی کہا تھا کہ ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے، مگر ہم اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اس کو پھانسی کی سزا دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہم اقوام متحدہ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو آپ نے پہلے جو وعدہ کیا تھا ہم سے کہ آپ کو ہم اپنا حق دیں گے، اور بھارت جو ہے اس سے خود جو وعدہ کیا تھا ہم سے 1947 میں
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, कि हम आपको अपना हक देंगे। और इसी तरह वो खुद भारत अक़वाम मुत्तहिदा में गया है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम में राजशुमारी कराई जाए। और मकबूजा कश्मीर के अवाम अपनी जदोजहद इसलिए जारी रखे हुए हैं क्योंकि उनको भारत ने भी हक दिया है कि अपनी आज़ादी के लिए, और जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हक दिया है कि, और इसी तरह हम जो है अक़वाम मुत्तहिदा जो 18 करारदादें हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से, हम अक़वाम मुत्तहिदा को ये भी बताना चाहते हैं मेमोरेंडम के ज़रिए कि आप वो अपना हक जो है, जो वादा जो है, वो अपना पूरा करें। 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय मजालिम बढ़ गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज मोदी सरकार के हक में फैसला दे रही है। कश्मीरी इसको किस तरह देखते हैं? जी, कश्मीरियों को पहले से ही उम्मीद यही थी कि सुप्रीम कोर्ट हमारे में हक में नहीं है। जिस तरह भारतीय मोदी हुकूमत जो हिंदुत्व पे चल रही है, इसी तरह जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला यही आना था, जिसके उसके फैसले पहले से मौजूद है, मैंने जिसका जिक्र भी किया। इसी तरह आप देखें उनके जो कोर्ट्स है वो यही फैसले देते हैं। मकबूजा कश्मीर का कोई भी जो अवाम हो तो उनके खिलाफ यही फैसले देते हैं। जो मकबूजा कश्मीर के आप देखें, हमारे जो जम्मू की आसपास 6 साल बच्ची थी जिसमें इंडिया आर्मी ने रेप करके कत्ल किया, और फिर उसको जो है उनको छोड़ दिया उनकी भारतीय कोर्ट ने। इसी तरह जो है जो पुष्पोरा का वाक़ा है, आसफा और नीलाफुर का वाक़ा है, इसी तरह बहुत शुमार ऐसे वाक़े हैं जो मकबूजा कश्मीर में हुए हैं जिनको वहाँ की अदालतों ने उनको बरी किया है। तो मकबूजा कश्मीर का एक ही मुतालबा है कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर को हल किया जाए। जी बिल्कुल, कश्मीरियों का कहना है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की उन्हें पहले ही तवक्को थी कि इस तरह का फैसला आया, इसी वजह से आज एहतजाज भी किया जा रहा है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट फैसले को बिल्कुल मुस्तरद भी किया जा रहा है। और साथ कहा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदादें मौजूद हैं उसके मुताबिक कश्मीर का फैसला किया जाए। हम आज़ादी तक अपनी ये जदोजहद जारी रखेंगे और मकबूजा कश्मीर के जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, आलमी दुनिया को भी कहेंगे कि वो इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार हैं, इंसानी हकूक़ के जो दिन मनाए जाते हैं, तो मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय सरकार के जो मजालिम हैं उनको भी देखा जाए और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अलादिता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।